حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل قدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھیں وہی عادتیں آپ کے اندر بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طرح اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے ہم زکریا علیہ السلام کا حال مختصر طور پر بیان کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب تو وہ زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے رات دن دعا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی سن ہی لی، دعا قبول ہوئی، انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہو، بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جو مانگا اس سے مل رہا ہے۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصہ بعد ان کی مراد پوری ہوئی۔ ان کے یہاں بیٹا ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ سینٹ جان بیپٹسٹ ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم اسرائیل کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پھرتے رہے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہ وہیں رہنے بسنے لگے، لیکن اپنے اخلاقی حالات درست نہ کر سکے، بلکہ بددستور گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے۔ احکام عشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسروں کا خون کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، چوری کرتے تھے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے، دوسروں کا مال کھا جاتے تھے، لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر بالکل عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ مذکورہ حالات جاننے کے لیے اس زمانے کی سیاسی اور ملکی حالات جاننا بھی ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصے پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصے پر روم حکومت کرتا تھا۔ عرب ان دو ملکوں کے غلام تھے۔ ان حکومتوں کو کیسر و کسرا کہا جاتا۔ ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ عرب کے باشندے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اس علاقے میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی۔ سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقے میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں سے ایک یہودی سردار جو ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا، اختیارات اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ کیسر روم کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ گلیلی کا بھی وہی فرمان تھا۔ رومی بدخصلت، بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلودہ تھی۔ رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی عادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو،
عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے پاس کھانا ہو تو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے، جس کے پاس 2 کرتے ہو وہ ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس نہ ہو۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہوتے ان سے کہتے کہ جو مقرر ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو، اور نماز اور روزے کی بھی تکلین فرماتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی پر بھی پرستش نہ کرو، نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اس کی بندگی کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، شب و روز اللہ کا ذکر کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے، آپ کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا، لوگ آپ علیہ السلام کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی، آپ دنیاوی آراموں اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا، ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزاری، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے۔ آپ علیہ السلام تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے، بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسرائیل میں بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے تھے، آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے ظالموں کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ حکومت وقت اور سرداران کے ظالمانہ رویے سے بھی مایوس ہو چکے تھے، ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی میں ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے۔ اس بنا پر آپ کو قید میں بھی ڈالا گیا، اس پر بھی آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، آپ اللہ کا دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منع بھی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابعدار تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام سے ملنے غرض سے جنگل گئے، تلاش کے بعد ان تک پہنچا اور کہا، بیٹا ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں، تم یہاں آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، ابا جان، آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جو خدا کی خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ باتیں سن کر رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعے ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ بنی اسرائیل مذہبی عالموں میں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ انہیں اسی بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ گاچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہنے سمجھنے لگے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہشت تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اسی ضمن نے اسرائیلیوں کو کہیں کا نہیں رکھا، دنیا بھر میں بھی خوار ہونے لگے اور خدا کے نزدیک بھی۔ آپ کے پاس اسرائیلی عالم آتے تو آپ انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ آپ فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھی، جو سنتا دم بخود ہو جاتا تھا اور روحانی سکون اور مسرت حاصل کرتا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی جسے بپستمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس جاتے، آپ ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈالتے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے۔ ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہوں سے بچ کر رہنے کا وعدہ کرتا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بمستہ دینے والے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ بپستمہ کا مطلب بندے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، سب سے بہترین اللہ کا رنگ یہ ہے۔ یہ عمل استبحات کہلاتا تھا۔
آپ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ آپ کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ آیا وہ جیسی شہرت سنتے ہیں عین اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائی اور معجزات بھی دکھائے اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی جا کر بیان کرو۔ شاگرد واپس آئے اور فرمایا اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے چلنے کے قابل ہوئے اور جو مردہ تھے زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ برائی اور فحاشی سے نفرت کرتے تھے، آپ برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ آپ نے ایک عورت کو بے حیائی زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ کو شہید کرا دیا۔